السلام علیکم، ویلکم ٹو پی کے ہارر سٹوریز۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرے، پر اگر فیس بک ٹک ٹاک سے دیکھ رہے تو فالو کرے۔ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرے۔ ویران مکان کا اسیب نہایت دلچسپ، پر اثر اور دل کو چھو لینے والی ہے۔ یہ کہانی صرف خوف یا پراسراریت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس میں جذبات، تنہائی، محبت اور مافوق الفطرت عناصر کا بہترین امتزاج ہے۔ یہ اس کہانی کی دوسری قسط ہے، تو چلیے یہ کہانی کو سنتے ہیں۔ اچانک یہ سردی میرے رگوں میں سرایت کر گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سردی کچھ انوکھی اور عجیب سی تھی۔ پھر مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ جیسے میرے قریب صوفے پر کوئی انسان آ کر بیٹھ گیا ہے۔ میں نے صوفے کے ہلتے ہوئے سپرنگوں اور صوفے کے دھسنے کی ہلکی سی آواز بھی سنی، اور خوف کی یخ بستہ لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ بلی کے بچے نے اچانک میرے پہلو کی طرف دیکھا، اور اس کے چہرے پر خوف کا تاثر نمایاں ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اسے کوئی انسان یا کوئی اور شے نظر آ رہی تھی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر منہ سے عجیب سی آواز نکالی اور اچھل کر میری گود سے فرش پر جا پڑا۔ وہاں سے بھاگا اور دروازے سے جا ٹکرایا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے ایک دم میری طرف دیکھا اور خوفزدگی کے عالم میں دروازے پر پنجے مارنے لگا۔ میں حیران و پریشان اور خوفزدہ تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں صوفے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ فوراً یہ بلی کا بچہ بجلی کی سی تیزی سے باہر نکلا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میں باہر اندھیرے میں جھانکنے لگی۔ مجھے جرأت نہ ہوئی تھی کہ مڑ کے کمرے میں دیکھوں۔ معلوم نہیں وہ کیسی خوفناک چیز تھی جو صوفے پر آ بیٹھی تھی، اور بلی کا بچہ خوفزدہ ہو کر یہاں سے بھاگ نکلا۔ میرے لیے یہ ایک ہی راستہ تھا کہ گھر سے بھاگ کر اندھیرے میں غائب ہو جاؤں، کسی پڑوسی کے ہاں رات گزاروں یا شہر میں کسی ہوٹل میں چلی جاؤں۔ لیکن پھر خیال آیا کہ اس کمرے میں کوئی بدروح یا جن بوت ہے تو وہ مجھے راستے میں روک لے گا اور کیا آسانی سے باہر جانے دے گا۔ خوف کی شدت سے میرا وجود لرز رہا تھا اور حواس معطل ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی اور خوف سے تھر تھر کانپتے جسم کو بڑی مشکل سے کمرے تک لے کے گیا، لیکن کمرے میں کوئی نہ تھا۔ تب میں باہر نکلی اور دوسرے کمروں میں گھسی اور بتی جلا کر دیکھنے لگی، لیکن مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کل صبح اس مقام سے نکل جاؤں گی اور شہر میں جا کر رہوں گی۔ اب کوئی شک نہ رہا تھا کہ یہ مکان بدروحوں کا مسکن ہے۔ دل کو جھوٹی تسلیاں دے کر میں بستر پر لیٹ گئی، لیکن نیند نہ آئی۔ میں ساری رات کروٹیں بدلتی اور مختلف قسم کی آوازیں سنتی رہی۔ ان میں جھینگروں کی آوازیں اور لکڑ بکڑوں کی آوازیں بھی تھی۔ کبھی کبھی کوئی گیدڑ چیخ اٹھتا تھا اور کبھی اور کہیں سے کوئی کتے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ میرے ارد گرد جنگل جاگ رہا تھا اور میرا دل تیزی سے تڑک رہا تھا۔ میں نے بتی جلتی رہنے دی اور پھر رات کے آخری پہر میں کسی وقت سو گئی تھی۔ اگلے دن صبح دیر سے آنکھ کھلی۔ دن کی روشنی نے میرے سہمے ہوئے دل کو تھام لیا اور رات کا خوف بہت کم ہو گیا۔ میں نے ناشتے سے فارغ ہو کر پھر باہر نکل کر ارد گرد کا جائزہ لیا تو رات کے ارادے کہ میں یہ مکان چھوڑ دوں گی وہ دم توڑنے لگے۔ اس قدر دلکش اور روح افزا ماحول شہر میں خواب میں بھی نظر نہیں آتے۔ مگر جب رات کا یہ واقعہ یاد آیا کہ میرے قریب صوفے پر کوئی یکدم بیٹھ گیا تھا اور بلی کا بچہ ڈر کے مارے بھاگ گیا تھا، جو دل ڈوبنے لگا۔ میں نے بدروح کی کہانیوں پر کبھی یقین نہیں کیا، لیکن مجھے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ رات کا واقعہ محض میرا وہم تھا۔ صوفے کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ کوئی تنومند انسان تھا۔ میں نے مکان کو چھوڑ ہی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ میں مالک مکان کے گھر گئی اور اس کی بیوی سے کہا میں مکان خالی کر رہی ہوں۔ میں نے اس رات کی واردات کے بارے میں نہ بتایا، سوچا کہ
کہ وہ مجھے تہمت فرس اور گوار نہ سمجھے یا کوئی غلط بات نہ کہہ دے۔ دراصل کویت سے میرا منگیتر واپس آ رہا ہے اور وہ شہر میں رہنا چاہتا ہے۔ میں نے بہانہ پیش کیا۔ وہ کہنے لگی، معلوم ہوتا ہے تمہیں کسی نے ڈرایا ہے کہ اس مکان میں بدروحیں رہتی ہے۔ لوگوں نے اس مکان کے متعلق ہر قسم کے من گھڑت قصے مشہور کر رکھے ہیں۔ مالک مکان کی بیوی نے نرمی سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے بتایا کہ فلاں بڑھیا نے مجھے کہا تھا کہ میں اس مکان سے نکل جاؤں۔ اس پر مالک مکان کی بیوی نے سنجیدہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، سنو لڑکی، تم مکان خالی کرنا چاہو تو بے شک کر دو، لیکن میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ لوگوں نے اس کے متعلق بدروحوں کے قصے جھوٹ پر مبنی بنائے ہیں۔ میں اور میرا شوہر 15 برس اس مکان میں رہے، مگر ہمیں کبھی کوئی بدروح نظر نہ آئی۔ قصہ دراصل یہ ہے کہ 100 سال پہلے ایک آدمی جس کا نام احمد تھا، اس مکان کی تعمیر کے لیے زمین خریدی تھی۔ اس نے ابھی مکان بنانا شروع نہیں کیا تھا کہ جنگ شروع ہو گئی۔ میں پوری طرح ہماتن گوش تھی اور بڑی دلچسپی کے ساتھ مالک مکان کی بیوی کی بات سن رہی تھی، جو میرا شبہ دور کرنے کے لیے حقیقت بتا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ احمد خان ایک وطن پرست انسان تھا، وہ وطن کی محبت سے سرشار تھا، چنانچہ فوراً جنگ پر چلا گیا۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی، اسے اپنی منگیتر سے بے حد محبت تھی اور وہ منگیتر بھی اسے اسی طرح چاہتی تھی۔ احمد خان اپنی منگیتر کے لیے یہاں مکان بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ جنگ میں شریک ہو گیا۔ حادثہ یہ ہوا کہ اس کی غیر حاضری میں اس کے منگیتر نے کسی اور شخص سے شادی کر لی اور نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ جب احمد جنگ سے واپس آیا تو اپنی منگیتر کو غائب پایا، جس کے لیے وہ محل جیسے عالیشان مکان بنانا چاہتا تھا۔ لڑکی کے غائب ہونے پر اس نے خاموشی اختیار کر لی اور اس نے یہ مکان بنانا شروع کر دیا۔ وہ ہر وقت معماروں کے سر پر کھڑا رہتا اور اپنی پسند کی تعمیر کراتا رہتا۔ اس کی تعمیر میں احمد نے 2 برس صرف کیے اور مکان کی ہر چیز کو نہایت دلکش بنایا۔ اس زمانے کے لوگ سناتے تھے کہ وہ مکان کے ایک ایک نقش، ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر میں اپنی بے وفا منگیتر کی محبت کو سمجھ رہا تھا۔ بعض اوقات کوئی یار دوست اس سے پوچھ بیٹھتا کہ اب کون سی لڑکی کو اس خوبصورت مکان میں لا کر بسائے گا، تو احمد ہر ایک سے ایک ہی بات کہتا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن خود ہی اس میں آ جائے گی۔ بہرحال وہ مکان بنواتا رہا۔ مکان کی تکمیل 2 برسوں میں ہوئی۔ اس نے مکان کے سامنے ایک باغیچہ بنوایا اور نایاب قسم کے پھول اور پودے اور سرخ گلاب لگا کر اسے انتہائی دلکش باغیچہ بنا دیا۔ مالک مکان کی بیوی کہانی سنا رہی تھی اور میرے تصور میں ایک خوبرو جواں سال اور اداس سے مرد کی تصویر نکھرتی جا رہی تھی۔ مجھے یقین کی حد تک محسوس ہونے لگا کہ میں اس آدمی سے اچھی طرح واقف ہوں اور میں نے اسے کئی بار دیکھا ہے۔ احمد کا نام مجھے کچھ پہچانا لگا، جیسے یہ نام ایک مدت سے میرے دل میں جا بسا ہو۔ کہ گرچہ یہ کہانی 100 سال پرانی تھی، پھر بھی میں اپنے ذہن پر زور دینے لگی کہ میں نے احمد کو کہیں دیکھا تھا۔ میں نے مکان کی مالکن سے پوچھا، وہ بوڑھا تو مر گیا ہوگا، کب مرا تھا؟ اس نے شادی کی تھی یا نہیں؟ اس عورت نے جواب دیا، بہن وہ جوانی میں مر گیا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ کہیں لاپتہ ہو گیا تھا، لیکن میری دادی وثوق سے سنایا کرتی تھی کہ اس پر آسمانی بجلی گری تھی۔ اس نے احمد کی جلی ہوئی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ رات کا وقت تھا، بڑے زور کا طوفان آیا تھا۔ اس رات کہتے ہیں کہ ایسا طوفان پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ آندھی اور بارش بہت تیز تھی اور بجلی زور زور سے کڑک اور چمک پیدا کر رہی تھی۔ احمد برآمدے میں کھڑا تھا کہ اس پر بجلی گر پڑی اور وہ جل کر مر گیا۔
اس کے بعد کئی لوگ اس مکان میں رہے لیکن کوئی بھی زیادہ عرصے کے لیے اس میں نہیں ٹھہر سکا۔ بہت مدت تک یہ مکان خالی پڑا رہا۔ آخر اس نے احمد کے وارثوں کو تلاش کر کے ان سے یہ مکان خرید ہی لیا۔ ہم 15 برس اس میں رہے اور کسی بھی لمحے شک نہ گزرا کہ یہاں کوئی بدروح رہتی ہے۔ لوگوں نے احمد کی محبت کی کہانی میں سچائی پیدا کرنے کے لیے یہ قصہ بنا لیا کہ احمد کی روح اب بھی اپنے منگیتر کو تلاش کرنے کے لیے اس مکان میں آیا کرتی تھی۔ اگر یہ بات سچ ہوتی تو میں تم جیسی جوان لڑکی کو کبھی یہاں نہ رہنے دیتی۔ مالکن نے قصہ ختم کیا، لیکن میں نے پھر بھی اسے نہ بتایا کہ میں نے احمد کی روح کو مکان میں محسوس کیا ہے۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے مالکن کی بات مان لی اور مکان چھوڑنے کا فیصلہ بدل ڈالا، لیکن اس کے ساتھ ہی احمد میرے اعصاب پر سوار ہو گیا۔ مجھے خیال آنے لگا کہ وہ اپنی بے وفا اور دھوکے باز منگیتر کو تلاش کرتا ہوا مر گیا۔ مجھے احمد کے ساتھ ایسے دلچسپی پیدا ہو گئی جس کا تعلق میری روح کے ساتھ تھا۔ میں مالکن کے گھر سے نکلی اور شہر چلی گئی۔ شہر کی رونق اور گہما گہمی دیکھ کر مجھے گزشتہ رات کا واقعہ پھر یاد آ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو فریب دینے کی بہت کوشش کی کہ وہ محض وہم تھا، لیکن میری کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ کوئی انسان یقیناً میرے صوفے پر بیٹھا تھا اور اس سے پہلے کسی نے بلا شک و شبہ میرے کندھے پر ہاتھ بھی رکھا تھا۔ میں نے پھر ارادہ کر لیا کہ میں اس مکان کو چھوڑ کر شہر چلی جاؤں گی اور وہی کوئی مکان لے کر رہوں گی۔ مجھے یونیورسٹی کی لائبریری سے 1-2 کتابیں لینی تھی۔ میں یونیورسٹی چلی گئی۔ اسکول میں ان دنوں چھٹیاں تھی اور مس مہرین سے میری باتیں ہونے لگی تو اس نے یونیورسٹی کے عجائب گھر کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں نے یہ عجائب گھر کبھی نہیں دیکھا تھا اور مس مہرین نے بتایا کہ عجائب گھر کھلا ہے، میں جا کے دیکھ لوں، جو آثار قدیمہ کے مضمونوں کے طلباء کے لیے کبھی کبھی کھولا جاتا ہے۔ میں اوپری منزل پر واقع عجائب گھر میں چلی گئی۔ وہاں صدیوں پرانی تہذیب مختلف اشیاء کے روپ میں بکھری ہوئی تھی۔ میں تصویروں کی گیلری میں گئی تو مجھے وہاں جنگ کے وقت کی 100 سال پرانی تصویر دیوار پر ویزاں نظر آئی۔ یہ خاصی بڑی تصویر تھی جس میں 12 جوان سال آدمی وردی پہنے کھڑے تھے۔ یہ جنگجو تھے۔ تصویر کے نیچے ان سب کے نام لکھ کے تھے۔ میں نام پڑھنے لگی تو ایک نام پر رک گئی۔ نام تھا احمد۔ یہ تھا وہ احمد جس نے اپنی منگیتر کے لیے اس قدر خوبصورت مکان بنوایا تھا اور اب میں اس میں رہ رہی تھی۔ میں نے تصویر پر نگاہ گاڑ دی۔ وہ سب سے زیادہ جاذب نگاہ اور دلکش آدمی تھا۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ہی اس کی منگیتر تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی، بنی نوع انسان کی محبت، اپنے وطن کی محبت، اپنی منگیتر کی محبت۔ وہ محبت کا خوب رو فکر لگتا تھا۔ میں وہاں سے ہٹنے لگی تو مجھے ایسے لگا جیسے تصویر کی آنکھیں میرا تعاقب کر رہی تھی۔ میں رک گئی اور بے بس ہو کر میں نے تصویر سے سرگوشی کی۔ احمد، اگر تم میرے منتظر تھے تو میں آ گئی ہوں۔ اچانک میں نے اپنے ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑتی محسوس کی۔ میرے دل میں سے آواز آئی، میں اس شخص کو جانتی ہوں۔ میں اس خوبرو آدمی کی سانسوں کی تپش سے بھی واقف ہوں۔ میرے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی، اور اگر یہ مرد اس مکان میں آتا ہے تو میں اس کی بھٹکی ہوئی روح سے کبھی نہیں ڈروں گی۔ میں اس کا انتظار کروں گی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں نے یہ مکان اسی آدمی کے لیے کرائے پر لیا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں آج رات اس کا انتظار کروں گی۔ میرے خیالوں میں یہ انقلاب کیوں آیا تھا؟ کیا یہ میرے جذبات کی شدت تھی؟ کون سے جذبات کی شدت؟ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ اتنا ہی یاد ہے کہ میرے اس بہادر دل سے اپنے منگیتر علی کا نام
نکل گیا تھا جیسے علی کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ اگر اس کا کوئی وجود تھا تو اس کا نام علی نہیں احمد تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو شاید میں پاگل ہو گئی تھی، اور اگر ایسا نہیں تھا تو بھی میں پاگل ہو گئی تھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک احمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہی کڑی رہی۔ یہ تھی اس کہانی کی آج دوسری ایپیسوڈ، تیسری انشاءاللہ 1-2 دن بعد۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔